اسی طرح ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ کے 7 بیٹیاں تھیں، اور وہ ساتوں کے ساتوں بیٹیوں کو بہت زیادہ پیار محبت کرتا تھا۔ اور ایک دن بس دسترخوان لگا ہوا تھا، دسترخوان سجایا گیا، سب اکٹھے بیٹھے تھے، تو بادشاہ نے اپنی بیٹیوں سے ایک سوال پوچھ لیا۔ سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ آپ بیٹیاں مجھے کتنا چاہتی ہو، کتنا پیار کرتی ہوں مجھے؟ تو بڑی بیٹی نے کہا، بابا جان میں آپ کو گلاب جامن کی طرح چاہتی ہوں۔ تو بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کو 4 گاؤں دے دیے بادشاہت میں۔ اسی طرح دوسری بیٹی سے پوچھا تو اس نے کہا، میں بابا آپ کو برفی کی طرح چاہتی ہوں۔ اس کو بھی بہت ہی بڑے زمین جائیداد دی، بہت ہی مال دیا۔ اسی طرح تیسری سے پوچھا، تیسری نے کہا میں آپ کو امرتی کی طرح چاہتی ہوں، یعنی ناشپاتی کی طرح، تو اس کو بھی بہت ساری زمین جائیداد دے دی۔ اسی طرح سب سے پوچھتا گیا، سب سے پوچھتا گیا، لیکن آخر میں جو اس کی بیٹی تھی، چھوٹی چھوٹی بیٹی، تو اس کو بادشاہ نے کہا، بیٹی آپ مجھے کتنا چاہتی ہو؟ تو اس بیٹی نے اس کو جواب دیا، بابا جان میں آپ کو نمک کی طرح چاہتی ہوں۔ تو بادشاہ بڑا غصہ ہو گیا، جلال میں آ گیا، اور یہ بات سن کر نا اس کو اپنے محل سے باہر نکال دیا اور اس کو کہا کہ اس محل میں اب قدم نہیں رکھنا۔ ایک جنگل میں چلی گئی، وہاں جا کے سوکھی لکڑیاں اور سوکھے پتوں کا ایک جھونپڑی بنا لی اور سوکھے پتوں کا بستر بنا لیا اور سوتی تھی۔ اگر بھوک لگتی تو اس کو کچھ نہ کچھ پھل کھا لیتی تھی۔ اسی طرح بس کچھ دن گزرتے گئے۔ ایک دن سو کر اٹھی تو باہر دیکھا تو رنگ برنگی چڑیاں کی پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا رنگ برنگی چڑیوں کے پر، اس نے جمع کر کے ایک ہاتھ والی پنکھیاں بنائی جس سے وہ گرمی اپنی ختم کر سکتی تھی۔ اسی طرح دوسرے دن دیکھا تو بہت سارے پرندوں کے پر پڑے تھے رنگ برنگے، اس نے وہ جمع کر کے پنکھیاں زیادیاں بنا لیں۔ تو وہ ساتھ ہی ایک سڑک تھی، اس سڑک کے کنارے جا کر بیٹھ گئی، اوپر نقاب پہنا ہوا تھا، تو وہ ادھر پنکھیاں نہ بیچنے لگ گئی۔ بیچتے بیچتے بہت سارے لوگوں نے خرید لیں۔ ایک دن بیچنے گئی تو ادھر ایک بادشاہ کا فرزند بیٹا ادھر سے گزرا، دیکھا تو وہ پنکھیاں بیچ رہی تھی، اس کو بہت ہی خوبصورت لگی وہ پنکھیاں، اس نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی اس طرح کی پنکھیاں، تو اس نے وہ ساری کی ساری خرید لیں۔ پھر اس نے اس لڑکی سے پوچھا کہ آپ یہاں پر کیسے؟ اس نے جواب دیا، بس اس کو چھوڑو، اس بات کو، مجھ سے کیا سوال کرنا ہے، کیا پوچھنا ہے؟ تو وہ بادشاہ کا بیٹا کہہ رہا تھا کہ میں نے جیسے اس کے ہاتھوں کو دیکھا تو مجھے لگ رہا تھا کہ یہ کوئی شہزادی ہے، مطلب اس نے کبھی کام نہیں کیا ہوگا۔ تو وہ پنکھیاں بناتے بناتے اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے۔ اسی طرح وہ اپنی جھونپڑی چلی گئی اور وہ بادشاہ کا بیٹا اس کے پیچھے چلا گیا، اس سے ساری کہانی معلوم کر کے وہ چلا گیا۔ تو جیسے اپنے محل پہنچا، اپنے ماں باپ کو بتایا کہ اسی طرح میں نے آج ایک لڑکی کو دیکھا ہے، وہ بیچاری سزا کاٹ رہی تھی۔ تو سارا ماجرا ان کو سنایا، ان کو بڑا دکھ ہوا، یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، بادشاہ کو اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا بڑا غصہ آ گیا۔ دوسرا دن گزرا تو وہ جنگل میں بارات لے کر چلے گئے اور اس کی وہاں پہ شادی ہو گئی، اس لڑکی کو لے آیا اپنے محل میں، لیکن وہ محل میں خوش نہیں رہتی تھی، بس وہ کہتی تھی ماں باپ اپنے یاد آ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیوں نہ ہو کہ میں اپنے ماں باپ کی ایک دعوت کر لوں۔ بادشاہ کے بیٹے نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، ہم بھی مل لیں گے کہ آپ کے بادشاہ آپ کے ابا جان کون ہیں؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، دعوت رکھ لیں۔ دعوت رکھی گئی، ان کو بلایا گیا،
اس لڑکی نے کہا کہ اپنے ماں باپ اور اپنی بہنوں کا کھانا میں خود پکاؤں گی، خود بناؤں گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ رعایا لگ گئی اور ان کی دعوت ہو گئی، وہ دعوت پہ پہنچ گئے۔ جیسے پہنچے رعایا کا دسترخوان باہر لگ گیا، اور اسی طرح بادشاہ کا اور بادشاہ کی بیٹیوں کا دسترخوان علیحدہ لگا، وہ اندر لگ گیا۔ دسترخوان سج گیا۔ بادشاہ نے ایک ڈش اٹھائی، وہاں سے ایک دو لقمہ لیا تو اس میں نمک نہیں تھا۔ اس ڈش کو سائڈ پہ رکھ دیا، دوسری ڈش نکالی، اس میں جب اس نے دو لقمے لیے تو اس میں بھی نمک نہیں تھا۔ بادشاہ بڑا غصہ ہو گیا، کہتے ہیں آپ نے دعوت تو رکھ لی لیکن بغیر نمک کھانا کھلایا۔ تو اس وقت اس کی بیٹی اس کے سامنے بیٹھی تھی اور نقاب پہنا ہوا تھا، اس نے اپنے نقاب اوپر کیا، اس نے یہی بات کی، بابا جان میں آپ کو نمک کی طرح چاہتی ہوں۔ یہ بات سن کر بادشاہ اچک گیا، رونے لگ گیا، بہت زیادہ رونے لگ گیا۔ تو اس کو یہ بات معلوم تھی کہ نمک ایک ایسی چیز ہے کہ کسی چیز میں بھی نہ ہو نا تو وہ چیز مزہ نہیں کرتی، اس لیے وہ اپنے بابا کو نمک کی طرح چاہتی تھی۔ تو یہ بات کہہ کر اس نے سب کو بتایا کہ میں صحیح تھی اور آپ صاحب غلط تھے۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، اس واقعے سے آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے۔ اپنے ماں باپ کو اس طرح چاہو کہ کوئی دنیا کی چیز اس سے زیادہ نہ ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔